کلپ نمبر 1340۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مومن کی آیت نمبر 26 سے 27 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ وليدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔ ترجمہ، اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو تاکہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے رب کو بلا لے، بے شک مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا، یہ زمین میں فساد ظاہر کرے گا۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو تاکہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں۔ اس آیت میں فرعون کی 3 باتیں بیان ہوئیں۔ نمبر 1، فرعون نے اپنے دربار والوں سے کہا مجھے چھوڑ دو تاکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں۔ فرعون جب کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا تو اس کی قوم کے لوگ اسے اس چیز سے منع کرتے اور کہتے کہ یہ وہ شخص نہیں جس کا تجھے اندیشہ ہے، یہ تو ایک معمولی جادوگر ہے، اس پر ہم اپنے جادو سے غالب آ جائیں گے، اور اگر اسے قتل کر دیا تو عام لوگ شبے میں پڑ جائیں گے کہ وہ شخص سچا تھا، حق پر تھا، اور تم دلیل سے اس کا مقابلہ کرنے میں عاجز ہوئے اور جواب نہ دے سکے تو تم نے اسے قتل کر دیا۔ لیکن حقیقت میں فرعون کا یہ کہنا کہ مجھے چھوڑ دو تاکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں صرف دھمکی ہی تھی، کیونکہ اسے خود آپ علیہ السلام کے برحق نبی ہونے کا یقین تھا، اور وہ جانتا تھا کہ جو معجزات آپ لے کر آئے ہیں وہ جادو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر اس نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو آپ اس کو ہلاک کرنے میں جلدی فرمائیں گے۔ اس سے یہ بہتر ہے کہ طویل بحث میں زیادہ وقت گزار دیا جائے۔ اگر فرعون اپنے دل میں آپ کو برحق نبی نہ سمجھتا اور یہ نہ جانتا کہ ربانی تائیدیں جو آپ کے ساتھ ہیں ان کا مقابلہ ناممکن ہے، تو وہ آپ علیہ السلام کو قتل کرنے میں ہرگز دیر نہ کرتا، کیونکہ وہ بڑا خونخوار، سفاک، ظالم اور بے درد تھا، اور چھوٹی سی بات پر ہزارہا خون کر ڈالتا تھا۔ نمبر 2، فرعون نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اس رب کو بلا لے جس کا وہ اپنے آپ کو رسول بتاتا ہے، تاکہ اس کا رب اسے ہم سے بچائے۔ فرعون کا یہ مقولہ اس پر شاہد ہے کہ اس کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور آپ کی دعاؤں کا خوف تھا، اور وہ اپنے دل میں آپ سے ڈرتا تھا، اور صرف ظاہری عزت بنی رکھنے کے لیے ظاہر کرتا تھا کہ وہ قوم کے منع کرنے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کرتا۔ نمبر 3، آخر میں فرعون نے یوں کہا کہ بے شک مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا اور تم سے فرعون پرستی چھڑا دے گا، یہ جھگڑے اور قتل کر کے زمین میں فساد ظاہر کرے گا۔ وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ ترجمہ، اور موسیٰ نے کہا میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر اس متکبر سے جو حساب کے دن پر یقین نہیں رکھتا۔ وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم، اور موسیٰ نے کہا میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ فرعون کی دھمکیاں سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا میں متکبروں اور منکرین قیامت کے مقابلے میں اس خدا کی پناہ لیتا ہوں جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبارک جملوں سے حاصل ہونے والے فوائد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی سختیوں کے جواب میں اپنی طرف سے کوئی تکبر والا کلمہ نہ فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہی اور اس پر بھروسہ کیا۔ یہی خدا شناسوں کا طریقہ ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہر ایک بلا سے محفوظ رکھا۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبارک جملوں سے معلوم ہونے والی چند فائدہ مند باتیں ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، لفظ انی تاکید پر دلالت کرتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اپنی جان سے آفات اور شرور کو دور کرنے کا معتبر اور بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا اور اس کی حفاظت پر بھروسہ کرنا ہے۔ نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں، تو جس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت مسلمان جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دین اور اخلاص کو شیطان کے وسوسوں سے بچا لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب آفتوں کا سامنا ہو اور انسانی شیطانوں کی طرف سے تکلیف پہنچائے جانے کا ڈر ہو اور اس وقت مسلمان یہ کہے اعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ اسے ہر آفت اور خوف سے بچا لے گا۔ نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اور اپنے رب کی، یعنی گویا کہ بندہ یوں کہہ رہا ہے کہ ہر نقص و عیب سے پاک اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے جس نے مجھے پالا، بھلائی کے درجات تک مجھے پہنچایا،
آفات سے مجھے بچایا اور مجھے اتنی نعمتیں عطا کی جن کی نہ کوئی حد ہے نہ کوئی شمار۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی حقیقی مددگار نہیں تو عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ آفات کو دور کرنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ان مبارک جملوں میں کیسی نفیس ہدایتیں ہیں۔ یہ فرمانا کہ میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں، اور اس میں یہ ہدایت ہے کہ رب ایک ہی ہے۔ یہ بھی ہدایت ہے کہ جو اس کی پناہ میں آئے اس پر بھروسہ کرے اور وہ اس کی مدد فرمائے تو کوئی اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ یہ بھی ہدایت ہے کہ اسی پر بھروسہ کرنا شان بندگی ہے، اور تمہارے رب فرمانے میں یہ بھی ہدایت ہے کہ اگر تم اس پر بھروسہ کرو تو تمہیں بھی سعادت نصیب ہو۔ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا۔ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے وہ کلمات بھی مفید ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائے، اور وہ کلمات بھی انتہائی فائدہ مند ہیں جو سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو جب کسی قوم سے خطرہ ہوتا تو آپ یہ دعا ارشاد فرماتے تھے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ عز و جل، ان کے مقابلے میں ہم تجھے لاتے ہیں اور ان کے شر اور فساد سے تیری پناہ میں